اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا جس طرح اس مالک کائنات کی شان کے لائق ہے، درود اور سلام میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم کی ذات اقدس کے لیے رہتی دنیا تک آنے والے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات پہ رب رحیم کی رحمت کی بارش اور برکھا نازل ہوتی رہے۔ پچھلے کچھ خطبات سے ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کے کچھ مقاصد کا تذکرہ چھیڑ رکھا ہے، جو کہ ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری اور لازمی ہے کہ ان کو سمجھنا تاکہ ان پہ عمل کیا جا سکے۔ نبی مکرم عدل مفخم حسن مجسم رسول محترم جناب محمد انور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا جو مقصد ہے وہی ہمارا مقصد ہے، اسی مقصد پہ چلیں گے تو کامیابی ہوگی کامرانی ہوگی، اور آپ کے بتائے ہوئے مقصد سے ہٹ جائیں گے ناکامی اور نامرادی ہوگی الیاذ باللہ۔ ضروری ہے کہ ہم مقصد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی کوشش کریں، تاکہ دنیا جہان اور آخرت کے اندر اللہ تعالی ہمیں سرخرو فرمائے، اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن مقاصد کے لیے آئے، مجموعی طور پہ ان کو اکٹھا کیا جائے تو وہ ایک ہی مقصد بنتا ہے، جو آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اس لیے تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے اہل کائنات کا رہنما بنا کر بھیجا، اور آپ کے ذمے ان کی رہنمائی لگائی۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو کتاب ہدایت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی، اس کتاب کی تعلیم ان لوگوں کو دیں، کیونکہ یہ تعلیم ملے گی، سوچیں گے سمجھیں گے، یہ تعلیم ملے گی تو رذائل اور گندی عادات چھوڑ دیں گے، اور یہ تعلیم ملے گی تو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق استوار کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہی کامیابی ہے۔ ورنہ اس سے پہلے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے پچھلے خطبہ میں تھوڑا سا نقشہ کھینچ کے آپ کے سامنے میں نے رکھا تھا کہ کیا حالات تھے۔ ہر طرف گمراہی غوایت اور ضلالت تھی اور کچھ نہ تھا۔ فی ضلال مبین، جس کی گمراہی غوایت کے اندر معمولی شک و شبہ نہ تھا، واضح ترین ہر چیز نظر آ رہی تھی کہ یہ لوگ بھٹکے ہوئے۔ تو وہ نسخہ کیمیا جو تھا وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ کی تفسیر کے اندر مضمر ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اللہ کی کتاب سکھائی، اور اپنی زبان اطہر سے جو اللہ نے آپ کو رہنمائی کی، پر حکمت تشریح کی،
بس یہی دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہی ازبر کرانے کے لیے اور اسی کی تعلیم دینے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے ہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ پرحکمت کتاب، اس کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اور اس کتاب کو کس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا گیا، لا محالہ 23 سال لگے، 13 سال مکہ شریف کے اندر اور 10 سال مدینہ شریف کے اندر، گاہے بگاہے ضرورت بلا قدورت جب بھی ضرورت پڑتی رہی، جس مسئلہ کے لیے، جن حالات کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کتاب حمید کو اسی انداز سے نازل فرماتے رہے۔ کفار کا یہ اعتراض تھا کہ اس ہستی پہ اگر واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں تو ان کے اوپر پھر یکدم قرآن کو نازل کیوں نہیں کر دیا گیا؟ ان کے اوپر بیک بارگی لکھا لکھایا قرآن، مجلد کتاب ان کے اوپر کیوں نہیں بھیج دی گئی؟ یہ سوالن جواباً بھی ہے، گاہے بگاہے بھی ہے، اور ضرورت بلا قدورت بھی ہے، یہ کیا چکر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ کتاب کی حقانیت ہے کہ سب سے پہلے لنثبت بہ فؤادک، اس طرح ہم نے اس کو آہستہ آہستہ ضرورت کے تحت نازل کیا تاکہ پہلے ہم اس قرآن کے ذریعے آپ کی تربیت کریں۔ ورتلناہ ترتیلا، اس لیے ہم نے وقفہ وقفہ سے آرام آرام سے اس کو نازل کیا۔ تو پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرآن کے ذریعے تربیت ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کی تربیت اس کے مطابق فرمائی۔ میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں، اگر صرف اور صرف تعلیم ہی چاہیے ہوتی، صرف اور صرف ہمیں علم کی ہی ضرورت ہوتی، تو اللہ لکھی لکھائی کتاب جس طرح ان کا مطالبہ تھا یا اعتراض تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کر دیتے، یا نبی بھیجنے کی ضرورت بھی نہ ہوتی، یا اللہ تعالیٰ ویسے ہی قرآن کریم کو نیچے بھیج دیتے، لوگ سمجھے پڑھیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ تعلیم ہے، دوسری تربیت ہے۔ یہ ہمارا محاورہ مشہور ہے، تعلیم و تربیت۔ ایک ہے سکھانا، ایک ہے پھر اس کے مطابق پریکٹیکل کر کے اس کی تربیت کرنا، عملی شکل دینا۔ جب تک تعلیم و تربیت دونوں چیزیں کسی ادارے کے اندر نہیں ہوں گی، کسی معاشرے کے اندر نہیں ہوں گی، کسی گھر کے اندر نہیں ہوں گی، اس وقت تک وہ صحیح تعمیر کے راستے پہ گامزن نہیں ہو سکتا ہے۔ تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑا زیادہ علم پڑھ جاتے ہیں، لیکن چونکہ تربیت نہیں ہوئی ہوتی، نہ گھر سے نہ باہر سے، تو پھر وہ علم ہی رہ جاتا ہے۔ تو آپ کے علم میں ہے یہ بات، العلم بغیر عمل کالشجر بغیر ثمر، علم بغیر اس کے مطابق عمل کرنے کے ایسا ہی ہے جیسے ایک درخت ہے جس بیچارے کو پھل نہیں لگ سکتا۔ اور جو چیز، جو اللہ کی نعمت ہمارے اوپر ہو اور اس کو پھل نہ لگے، ہماری کوشش ہو لیکن بار آور ثابت نہ ہو، نعمت ہو اس کا استعمال نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ کسی کام کی ہوگی؟ تو اس لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے استاد، معلم اور مربی بنا کے ساتھ بھیجا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس پر حکمت کتاب کی تعلیم دینے کے لیے۔ کون سی پر حکمت کتاب بھلا؟ ہمیں پتہ ہے کون سی؟ وہ جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، جس کو ہم نے سب سے آخر میں رکھا ہے، وہ کتاب ہے۔ اس کتاب کی تعلیم دینے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں،
جس کو ہم بالکل فراموش کیے ہوئے ہیں. اگر رکھا ہے تو برکت کے لیے رکھا ہے، رکھا ہے تو وظیفے کے لیے رکھا ہے، رکھا ہے تو محض رسم کے لیے رکھا ہوا ہے. اور اپنے بچوں کو بھی یہی ہم تعلیم دے رہے ہیں کہ بیٹا یہ آخر کی چیز ہے، سب سے ہلکی چیز ہے، نعوذ باللہ سب سے معمولی چیز ہے. زبان سے نہیں کہتے، ہم زبان سے نہیں کہتے، ہم عملی منکر ہیں. یہ آپ ذرا توجہ سے بات سنیے گا، یہ بات ہم سب، میرے اور آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. ہم اس کے اقراری منکر نہیں ہیں، زبانی منکر نہیں ہیں، اس کے عملی منکر ہیں. روپیہ اکٹھا کیے جائیں گے، دولت کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، ضروریات زندگی کی دوڑ لگی ہوئی ہے. سب کچھ ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، لیکن جس کے مطابق کرنا چاہیے وہ تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں. یہ قرآن محض تعلیم نہیں ہے. اس کتاب کو جب بھی کہا گیا کتاب ہدایت کہا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. دیکھیے جس رات میں آیا، جس مہینے میں آیا، وہ مہینہ سب سے سردار مہینہ ہو گیا. جس رات میں آیا وہ رات اگر ہمیں مل جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے. اور جو یہ خود چیز ہے جہاں جہاں سے گزرتی ہے رحمتوں کی فراوانیاں چھوڑی جاتی ہے، اگر یہ ہمارے ہاتھ لگ جائے تو پھر ہماری عظمت، ہماری رفعت اور بلندی کے کیا کہنے. لیکن وہ لگے ہاتھ کیسے؟ ہم نے تو خود اس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی کبھی نہیں. یہ سوچئے سمجھیے گا، جو چیز مقصد وحید ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا، وہ یہی ہے کہ ہمیں کلام اللہ کی تعلیم و تربیت دیں. اور تعلیم و تربیت جب مکہ کے اندر جو حالات میں پچھلے خطبہ میں عرض کر چکا ہوں، ایسے حالات تھے کم از کم میری آنکھ نے اس معاشرے میں وہ حالات نہیں دیکھے. بڑی برائیاں ہوں گی، بڑے معاملات ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کلام مجید کے اترنے سے پہلے جو حالات عرب کے تھے یہاں ابھی بھی نہیں ہے وہ. تو اس تعلیم اور تربیت کے ذریعے وہ لوگ خود مربی بن گئے، وہ خود معلم بن گئے، وہ خود رہنما بن گئے، وہ خود ہادی بن گئے، قوموں کے امام بن گئے. ہم وہی پڑھتے ہیں. یہ آگے انشاءاللہ بات آئے گی. آج میں اس خطبہ کو چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اس کا اختتام کر دیا جائے. اللہ تعالی ہمیں لمحہ فکریہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارا حال ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہی علاج جو 1400 سال پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کتاب کے ذریعے، وہی علاج اس معاشرے کے لیے اب ضروری ہو چکا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ورنہ گمراہی در گمراہی پھیلتی جائے گی اور سمیٹنا ناممکن ہو جائے گا. پھر بھی سمیٹا جائے گا تو اسی یعلمہم الکتاب والحکمہ پہ عمل کر کے، اس کتاب ہدایت کے بغیر. کیونکہ یہ محض کتاب نہیں ہے، محض تعلیم نہیں ہے، یہ قانون ہے، قانون الہی ہے، دستور زندگانی ہے. اور جس قانون کے مطابق میں نے زندگی بسر کرنی ہے، آپ نے زندگی بسر کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول جس قانون کا تقاضا ہم سے کرتے ہیں کہ اس قانون کے تحت آؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اس قانون کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، اوپر سے دیکھ کے نہیں آتا. اس قانون کا محض ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، لیکن مقدس زبان کی حد تک ہے، باقی کوئی اس کو ترجیح نہیں ہے. میں 1000 مرتبہ شاید یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہماری جتنی اولاد کی تربیت کے اوپر ہمارا فوکس کس پہ ہوتا ہے؟ دنیاوی تعلیمات کے اوپر.
لیکن جس مقصد کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، خوشی تو ہم بڑی کرتے ہیں لیکن منافقت کرتے ہیں. مجھے معاف کر دینا، ہمیں خوشی ہے رسول اکرم کے آنے کی، ان کے مقصد سے کیوں بیر ہے یار؟ ان کے مقصد سے کیوں دشمنی ہے؟ ان کے مقصد سے نعوذ باللہ ہمیں کیا اتنی خار ہے کہ وہ جو ہے اس کو خیال کرنا تو بڑی دور کی بات، قریب جانے کے روادار نہیں ہے. کیا ہماری محبت ہوگی، کیا ہمارا عشق ہوگا، کیا ہماری عقیدت ہوگی اس میں؟ یہ دل کی باتیں ہیں، اللہ کرے ہم سب کے دل پہ اثر کر جائیں. یعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یاد رکھیں رب تعالیٰ کی قرآن کی ان آیات کو دیکھیے، یہ محض عرب کے لیے نہ تھا. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ذات ہے جس نے امی لوگوں کے اندر، مکہ اور گرد و نواح کے لوگوں کے اندر اپنے رسول انہی کی نسل سے بھیجے. یتلو علیہم آیات ہی، جو ان کے رب تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں ان کو. وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس معاشرے کو پاک کر رہے ہیں. کس چیز سے پاک کر رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس نسخہ کیمیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ پر حکمت کتاب ہے ان کے پاس. جب اس کے ذریعے ان کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں تو وہ معاشرہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو گمراہی در گمراہی کے اندر تھے. اور محض مکہ اور گرد و نواح والے ہی نہیں، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، وہ لوگ بھی جو ابھی ایمانداری کے ساتھ ان کے روبرو نہیں ہوئے، ان کے قدم بقدم نہیں چلے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، نسل انسانی میں سے ہی ہیں کچھ دوسرے لوگ جو عرب کے نہیں ہیں، منہم لیکن ہے انسانی. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، ابھی تک اس ایمان کے اندر ان کے ساتھ نہیں ملے. ابھی وہ غیر مسلم ہے، غیر مومن ہیں، ابھی نہ ان کا اسلام ہے نہ ایمان ہے، لیکن آئیں گے ضرور. یہ لوگ عرب کے لوگ ان کے امام بنیں گے، ان کے رہنما بنیں گے. پھر یہ اسلام، یہ دستور الہی، قرآن کریم کی تعلیم و تربیت پھیلتی چلی جائے گی، پھیلتی چلی جائے گی، چہار دانگے عالم پھیل جائے گی. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. یہ اللہ زبردست وہ حکیم ہے جس کی پر حکمت کتاب کی یہ تعلیم و تربیت کریں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ کتاب ہدایت رہنمائی کرنے والی تو ہے ہی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل بھی ہے. اللہ کا فضل، فضل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے فضیلت دیتے ہیں. اور اللہ کا فضل خوشحالی ہے. اور خوشحالی آپ دیکھتے ہیں کہاں وہ عرب کے بدو بیچارے، بکریاں اور اونٹ چرانے والے، جن کو کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، لیکن پھر وہ قوموں کے امام بنے. اور اللہ کا فضل اس قدر فراوانی ہوئی ان کے اوپر، پہلے انہوں نے اللہ کے فضل کو سینے سے لگایا، قرآن کریم کو، پھر دوسری نوازشات ان پہ ہوتی چلی گئی. اللہ کا فضل قرآن کریم ہے، لیکن ہم نے یہ اللہ کا فضل نہیں سمجھا ہوا. ہم نے نعوذ باللہ پتہ نہیں اس کو کیا سمجھا ہوا ہے. اگر یہ اللہ کا فضل ہو تو میرے بچوں کے سینوں میں ہو، ہماری زبانوں پہ ہو، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوششیں کریں، اور تب ہی ہو سکتا ہے جب اس کو سمجھیں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ یہ فضل اس کو دیتے ہیں جس کو پسند فرماتے ہیں. تم تو اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، تم تو اللہ کی پسندیدہ مخلوق تھے. اللہ نے تو تمہارا انتخاب کیا تھا کہ یہ اپنا فضل تمہارے سینوں میں کر دے، یہ تمہارے صدور کے اندر یہ گھر کر جائے اللہ کا فضل. لیکن ہم نے اس کو زحمت سمجھا، فضل نہیں سمجھا ہے.
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تو جس کو چاہتا ہے، چاہنا آپ سمجھتے ہیں، جس کو اللہ چاہتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اللہ تو تمہیں محبت سے اپنا فضل دے رہا ہے اور تم اس کو آخری درجہ دے رہے ہو۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑا ہی صاحب فضل ہے، کاش تم فضل لینے والے بن جاؤ۔ ہمارا حال جو آگے میں آیا مبارکہ پڑھنے لگا ہوں وہ ہے ہمارا حال۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ قرآن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، ہمیں سمجھانے سے پہلے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے اگر قرآن کریم کے 3 حصے کر دیے جائیں تو 1/3 تیسرا حصہ قرآن کریم کا بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرتا ہے، بنی اسرائیل کے قصص بیان کرتا ہے، ان کے اوپر جو اللہ کے احکام ہیں ان کو بیان کرتا ہے، جو آگے انہوں نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا اس کو بیان کرتا ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل یہ قیامت سے پہلے تک شرارتیں کرتے رہیں گے، خباثتیں کرتے رہیں گے، ظلم و بربریت کا بازار گرم کرتے رہیں گے اور گندی سوچ کے حامل ہیں اور یہ گندگی پھیلاتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر اتمام حجت فرمایا ہے، ای جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے، لیکن بار بار قرآن کریم بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہا ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو جتنے اللہ کے انعام دیے گئے، جتنی اللہ کی رحمتیں دی گئیں، جتنا اللہ کا فضل اور عنایات اس کی ان کے اوپر ہوئی، انہوں نے اس کا الٹی جواب دیا۔ انہوں نے کسی بھی اللہ کی نعمت کا شکر نہیں کیا، بلکہ نعوذ باللہ نہ شکر پن سے بھی آگے گزر گئے، دھجیاں اڑا کے رکھ دی اللہ کی نعمتوں کی، اور پھر رب تعالیٰ نے ان کو مغضوب قرار دے دیا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں امت مسلمہ کو سمجھا رہے ہیں، جس قوم کو میں نے نعمتیں دیں، سب سے بڑی نعمت کیا تھی؟ ان کے اوپر، ان کے اندر میں نے نبی پیدا کیے، میں نے نبوت کا سلسلہ اس قوم کو قوموں کا سردار بنا دیا، اور بڑی نعمتیں تھیں دنیاوی بھی دینی بھی۔ لیکن جب انہوں نے نعمتوں کو کچھ نہ جانا تو سب سے پہلے ہم نے اس قوم سے نبوت کو کھینچ لیا اور بنی اسماعیل میں دے دیا، اور پھر امت مسلمہ کو ان سے امامت کو چھین کے امت مسلمہ کو دے دیا۔ اب تم قوموں کے امام بنو گے، اور جو ہدایت تورات کی شکل میں اللہ نے ان کے اوپر بھیجی تھی اس سے بہتر اور آخری کلام، حرف آخر جسے کہتے ہیں، قرآن کریم تمہارے لیے اللہ نے اس کا انتخاب فرمایا۔ اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا اس قوم کو دیکھو جن کو تورات دی گئی، اللہ کی ہدایت اور رہنمائی دی گئی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، ان لوگوں کی مثال جن کو تورات دی گئی، اللہ کی طرف سے ہدایت والی کتاب دی گئی، حملوا التورات، ان کو تورات کا حامل بنایا گیا، اصحاب تورات کیا گیا، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اللہ کی کتاب کے حامل ہونے کے باوجود اس کے حامل ہونے کا حق ادا نہ کیا، ثم لم يحملوها، اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہ سمجھا، کمثل الحمار يحمل اسفارا، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کی مثال تمہارے سامنے بیان کی کہ وہ گدھے ہیں، کمثل الحمار، جس طرح گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جاتی ہیں، یحمل اسفارا، کتابیں اس کے اوپر ہیں اور وہ صرف بوجھ کے سوا اور کچھ نہیں محسوس کرتا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی ان کے اوپر بوجھ لگنے لگ جاتی ہے، ان کو سیکھنا،
شیطان پھر بڑے بڑے جو ہے کام یاد کراتا ہے، بڑی بڑی مصروفیتیں دکھاتا ہے کہ چلو یار بعد میں پڑھ لینا، بعد میں سمجھ لینا، یہ ضروری کام ہے، فرض کو چھوڑ دو۔ یاد رکھیں قرآن کریم کا سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے، اور فرض کیسا ہے؟ فرض کفایہ نہیں، فرض عین ہے۔ فرض عین ہے ہمارے اوپر قرآن کریم کی تعلیم لینا۔ اور شیطان کیا ذہن میں ڈالتا ہے؟ بہت سارے کام ہیں یار، چھوڑ دو اس کو۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے حامل ہونے کا حق ادا نہیں ہوتا، یہ بوجھ لگتا ہے۔ اور دوسرا، محض قرآن کریم کو گھروں میں رکھا ہے یا پڑھ رہے ہیں لیکن اس کو سمجھ نہیں رہے تو عمل نہیں ہو رہا، تو یہ بھی صرف بوجھ ہی ہے اپنے اوپر جو لاد رہے۔ یہ مثال اللہ نے دی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، تورات دی گئی، لیکن انہوں نے اس کا حق ادا نہ کیا، تو پھر وہ گدھوں کی طرح ہے جس کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہیں، بس بوجھ ہے ان کے اوپر۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو نہایت بری مثال ہے۔ کن لوگوں کی؟ کذبوا بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، ان کو کسی کھاتے میں نہیں ڈالتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور ایسے لوگ جن کو کتاب دی جائے اور وہ اس کی پرواہ نہ کرے، ایسے لوگ بے انصاف ہیں، ظالم ہیں، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ پھر رہنمائی نہیں کرتا۔ ظالم، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ اس کو راہ راست سے بھٹکا دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد ہے اس کائنات میں، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اگر بھائی وہ لوگ بنی اسرائیل جن کے اندر پے در پے نبی آتے رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 14,000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پیدا کیے۔ کتنے انبیاء آئے یار، لیکن جب انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ نے امامت کو چھین لیا۔ اور ہم کوئی نعوذ باللہ اللہ کے رشتہ دار ہیں؟ کیا ہمارا تعلق ہے سوائے اس کے کہ ہم اس کے غلام بنے اور وہ ہمارا اللہ ہے؟ آقا اور غلام کے تعلق کے سوا اور کوئی تعلق ہے؟ اور وہ بھی ہم نے توڑ لیا۔ غلامی تو تب ہوگی جب ہم اس کے بتائے ہوئے بھیجے ہوئے دستور کو سمجھیں گے۔ یاد رکھیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم حفظ کراتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ حق ادا نہیں ہوتا جب تک ان کو اس کا مفہوم نہ سمجھائیں۔ میں کئی مرتبہ یہ مثال دے چکا ہوں، ایک بزرگ تھے انگلینڈ کے اندر گئے تھے، وہ باجماعت نماز، وہاں غیر ملکی جتنے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو اکثر دیکھ کے اس معاشرے کو اللہ ہدایت نصیب فرما دیتے، اور باجماعت نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ نماز پڑھ رہے تھے، مغرب کی نماز تھی غالباً، نماز پڑھ رہے تھے، آگے ایک ہی ان میں سے حافظ تھے ماشاءاللہ ادھر سے گئے ہوئے، وہ آگے امامت کراتے تھے، چند لوگ پیچھے، ایک کمرہ مخصوص تھا وہاں نماز پڑھتے تھے۔ ایک انگریز عیسائی ان کو ملنے کے لیے آیا، وہ کھڑا ہو گیا، دیکھ رہا تھا حافظ صاحب قرات کر رہے ہیں، قرات کے بعد سلام پھیرا، فارغ ہو گئے۔ وہ پوچھنے لگا یہ کیا کر رہے تھے؟ وہ انگریز دوست ان کا، وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے کہا کہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کہنے اچھا، تو یہ جو اونچی اونچی پڑھ رہا تھا آگے، یہ ہمارے امام صاحب ہیں، یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ اللہ کا قرآن تلاوت کر رہے تھے، یہ اللہ کے احکام ہیں، اللہ کی آیات ہے۔ اچھا، تو یہ کیا کہہ رہے تھے پھر؟ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کہہ رہا تھا؟ اس کا کیا مطلب تھا قرات کا؟ کہتے ہیں یہ تو نہیں مجھے پتا۔ کہنے لگا عجیب بندے ہو یار، تم اللہ کی عبادت کر رہے تھے، تمہیں یہ پتہ ہی نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے یہ تو حافظ صاحب بتائیں گے۔ کہتے ہیں حافظ صاحب کا کمرہ ساتھ ہے، ادھر چلے چلتے ہیں۔ اب حافظ صاحب کے پاس آ گئے، وہی سوال و جواب ان کو ہوئے، پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، قرات کر رہے تھے۔ ان سے پوچھا یہ جو آپ کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کہہ رہا تھا؟ کہتے ہیں یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ کہتے ہیں کہ میرے سر پہ چوٹ لگی کہ یہ کیا ہو گیا،
یہ وہی نہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. یار یہ قرآن کس کے لیے آیا ہے؟ جانوروں کے لیے آیا ہے یار، درختوں کے لیے آیا ہے، عمارتوں کے لیے، کس کے لیے آیا ہے؟ بنی نوع انسان کے لیے ہے یار. تو اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو اس کا مطلب یہ پیغام الہی ہمارے لیے ہے ہی نہیں. وہ کہنے لگے کہ جب مجھے احساس ہوا کہ یار اتنی بڑی بھول ہم سے ہو گئی، واپس آئے، بڑھاپے کے اندر قرآن کریم کو سیکھا، چھوٹی موٹی گرامر سیکھی اور پورے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا. اور اس کے بعد اتنے عام عالم اتنا اچھا نہیں سمجھ سکتے تھے جتنا وہ بزرگ سمجھتے تھے، جتنا ان بزرگوں کو اللہ نے ملکہ دیا تھا. تو یہ احساس جو ہے اللہ تعالیٰ کب ہمارے اندر پیدا کرے گا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں پچھلے خطبہ کے آخر میں، دوسرے خطبہ میں آپ کو وضو اور طہارت کا بتا رہا تھا، اور میں نے گزارش کی تھی کہ آئندہ جمعے کو انشاءاللہ مسنون غسل کا تذکرہ کروں گا. تو غسل مسنون جسے غسل جنابت کہتے ہیں، وہ غسل میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے، یہ ہم سب سمجھیں گے انشاءاللہ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے جہاں جہاں نجاست اور گندگی ہے اس کو صاف کریں گے، اچھے طریقے سے استنجا کریں گے، اور تقریباً گھٹنوں سے اوپر تک سارے جو ہے یہ آپ دھو لیں گے اپنے آپ کو، اور پھر اچھے طریقے سے ہاتھ دھوئیں گے. ہاتھ دھونے کے بعد وہی وضوءہ للصلاۃ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کے لیے وضو کرتے تھے اسی طرح ہی وضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. پہلے 3 مرتبہ ہاتھ دھوئیں، پھر اسی طرح 3 مرتبہ کلی، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی پھر جھاڑ دیں، اسی طرح 3 مرتبہ جو ہے وہ چہرہ دھوئیں اور داڑھی کا خلال کریں انگلیوں کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ کونیوں تک جو ہے یہ بازو دھوئیں، پہلے دایاں بازو پھر بایاں بازو 3 مرتبہ، اور اسی طرح پھر سر کا مسح، پورے سر کا یہاں سے شروع کر کے پیچھے تک، پھر کانوں کو مسح جس طرح میں نے بتایا تھا. پھر اس کے بعد 3 چلو لیں پانی کے، 3 چلو پانی کے، یا شاور چل رہا ہے تو 3 مرتبہ اس کے نیچے ہو جائیں، تو اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ مل لیں. جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے بالوں کی جڑوں کو پلاتے تھے، یشرب اصول شعری، بالوں کی جڑوں تک پانی جو ہے وہ پہنچاتے تھے تاکہ وہ تر ہو جائیں سارے، کہیں بھی کوئی خشکی نہ رہ جائے. جہاں جہاں خشکی ہوگی وہاں سمجھ لیں نجاست رہ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پھر دائیں طرف پانی ڈالیں، پھر اس کے بعد بائیں طرف، پھر آپ اسی طرح جو ہے وہ صابن لگائیں، نہائیں اچھے طریقے سے. اور اگر آپ کی شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا ہے تو پھر آپ نئے سرے سے وضو کریں. اگر نہیں لگا، کیونکہ نیچے سے آپ پہلے دھو لیا آپ نے، تو اگر نہیں لگا تو پھر آپ پاؤں دھوئیں گے آخر میں آ کے، پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں 3 مرتبہ دھوئیں گے، تو یہ آپ کا وضو ہو گیا. اسی طرح آپ جا کے نماز پڑھ لیں گے، یعنی غسل سے پہلے اگر وضو مسح تک کر لیں گے تو یہ آپ کا مکمل وضو ہو گیا. اس کے بعد آپ نے پاؤں دھونے، اور یہ وضو جو ہے یہ ایک مرتبہ بھی کیا جا سکتا ہے، 2 مرتبہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور 3 مرتبہ تو حد ہے یہ کیا جا سکتا ہے. اور پانی کم از کم جو ہے وہ بہایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث شریف میں کیا آتا ہے؟ 1 مد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیا کرتے، یعنی سمجھ لیں ایک ٹوپا ہوتا ہے بڑا، اس کے 5 حصے کر لیے جائیں، الی 5 امداد، ایک پڑوپی پرانے وقتوں میں ہوتی تھی، تو وہ اس پڑوپی کے ساتھ یعنی 2 گلاس پانی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیا کرتے. اور جو ہے 10 گلاس سمجھ لیں، 10 گلاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہا لیا کرتے تھے. یعنی کم از کم اگر پانی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کا گزارا پھر بھی ہو جائے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پانی جو ہے یہ بے دریغ بہانے کی بھی جو ہے یہ بھی ممانعت ہے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں ساری، ان کو انہی کے مطابق استعمال کریں گے تو یہ اللہ کے شکر کی ایک شکل ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.